بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے۔ باپ ایک ذمہ دار ڈرائیور ہے جو گھر کی گاڑی کو اپنے خون سے چلاتا ہے۔ باپ ایک کتاب ہے جس پر تجربات تحریر ہوتے ہیں، اسے اپنے سے دور مت کرو۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ماں اور باپ ہیں۔ اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ والد چاہے کتنا ہی بوڑھا ہو، گھر کا سب سے مضبوط ستون ہوتا ہے۔ باپ کا حکم مانو تاکہ خوشحال ہو سکو، باپ کی سختی برداشت کرو تاکہ باکمال ہو سکو۔ باپ اولاد کے لیے ڈھال ہے جو کبھی اپنی اولاد سے غافل نہیں ہوتا۔ باپ کی باتیں غور سے سنو کہ دنیا والوں کی نہ سنی پڑے، اور باپ کے سامنے نظر جھکا کر رکھو تاکہ اللہ تم کو دنیا میں بلند کر دے۔ باپ کا احترام کرو تاکہ تمہاری اولاد تمہارا احترام کرے، اور باپ کی عزت کرو تاکہ اس سے فیضیاب ہو سکو۔ باپ ایک مقدس محافظ ہے جو ساری زندگی خاندان کی نگرانی کرتا ہے۔ ہماری زندگی میں باپ کی اہمیت، والد کا سخت انداز اور ماں کا نرم لہجہ ہمارے معاشرے میں گھر کے ماحول کو معتدل و متوازن رکھتا ہے۔ اپنے والدین کے لیے اگر کچھ چاہتے ہیں تو بس اتنا کیجئے کہ کوئی آپ کی وجہ سے ان کی تربیت پر انگلی نہ اٹھائے۔ ہمیشہ دوسروں کے جذبات کا خیال رکھیں، کیونکہ بعض اوقات آنسو کا مطلب خوشی اور مسکراہٹ کا مطلب درد ہوتا ہے۔ مطلب نہ ہو تو لوگ بولنا تو دور، دیکھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ لفظ وفا بہت سنا لیکن ڈھونڈا بہت پر ملا نہیں۔ پہچان بڑے لوگوں سے نہیں بلکہ وقت پر ساتھ دینے والوں سے ہونی چاہیے۔ جب کوئی دوست آپ کو نظر انداز کرنا شروع کر دے تو سمجھ جاؤ کہ اس کے سارے مطلب پورے ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگ ساری رات اپنے لیے جنت کی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن دوسروں کی زندگی انہوں نے جہنم بنائی ہوتی ہے۔ خوش رہا کرو کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا خوب لکھا ہے کسی نے، میں پسند تو بہت ہوں سب کو، لیکن جب ان کو میری ضرورت ہو تب۔ غریب آدمی سے اکڑ کر ملنا اور امیر آدمی سے ملتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ سجا لینا، یہ حسن اخلاق نہیں بلکہ بدترین منافقت ہے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے مطابق نہیں ہیں، تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے، اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے۔ رشتوں میں اب اعتبار کہاں، رشتوں میں اب اداکار بہت ہیں۔ جب آپ کسی کی اولاد کی تکلیف پر اپنی اولاد کی طرح غم کھاتے ہیں تو آپ سے اولاد کا غم ہٹا دیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے حصے کا غم دوسروں کی اولاد پر کھا لیا ہے۔ یوں آپ کی اولاد غم سے نجات پا جاتی ہے۔ خاموشی سے رونا چیخ کر رونے سے زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ تنقید کرنے والوں کو مطمئن کرنے کے لیے اگر آپ پانی پر چل کر بھی دکھائیں گے تب بھی وہ یہی کہیں گے کہ تیرنا نہیں آتا اسی لیے چل رہا ہے۔ جب تعلقات اچھے رہے ہوں تو ان کے خراب ہونے پر خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ ذاتی حملے کرنا کم ظرفی ہوتی ہے۔ تکلیف انسان نہیں ان کے رویے دیتے ہیں، اور کبھی کبھی انسان کے الفاظ ایک ہنستا بستا انسان مار دیتے ہیں۔ جسے برائی کرنے میں خرابی نظر نہ آئے اس کے پاس نیکی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ دو کام جسے دیکھ کر شیطان فوراً آپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے، جب آپ تنہائی میں ہوتے ہیں، دوسرے جب آپ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو نیچا دکھانا چاہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان سے کافی اونچے ہیں۔ خوشیاں درختوں پر نہیں لگتی، ان کی آب یاری دلوں میں ہوتی ہے۔ انہیں قائم رکھنے کے لیے شکوے شکایتیں نظر انداز کرنی پڑتی ہیں۔
جتنی نفرت لوگ دھوکہ کھانے سے کرتے ہیں، کاش اتنی دھوکہ دینے سے بھی کرتے۔ ہر انسان بدل جاتا ہے، کبھی دلچسپی ختم ہونے پر تو کبھی اور دلچسپ لوگ مل جانے پر۔ حسد کا کوئی علاج نہیں، کیونکہ آپ اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرنے کی جسارت کر رہے ہیں۔ اس لیے حسد کے کینسر سے نجات کا واحد ذریعہ توبہ استغفار ہے۔ انسان کبھی اپنے اندر جھانک کر دیکھے تو صحیح، نفس کی آلائشوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ کبھی ان غلاظتوں کو روح سے جدا کرنے میں وقت لگائے تو اسے دوسروں کے عیبوں کو دیکھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ رویے کا عادل وہ شخص ہے جو اپنے لیے جو رویہ پسند نہیں کرتا دوسروں کے لیے بھی نہ کرے، اور جس طرح کا سلوک اپنے لیے چاہتا ہے اسی طرح کا وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ زندگی کی تلخ حقیقتوں سے پیچھا چھڑانا اتنا ہی دشوار ہے جتنا کہ موت سے بچنا۔ انسان خطا کا پتلا ہے، بہت غلطیاں ہو جاتی ہیں زندگی میں، گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، حق تلفی بھی کر لیتے ہیں۔ ہم کبھی عدل ٹھیک سے نہیں کرتے، کبھی کام میں کوتاہی کر کے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ درختوں سے تعلق کا ہنر تو سیکھ لے انسان، جب جڑوں میں زخم لگتے ہیں تو ٹہنیاں سوکھ جاتی ہیں۔ ایک دن حسن ڈھل ہی جاتا ہے، بس حسن سلوک باقی رہتا ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھیں، کسی کو اجاڑ کر بسے تو کیا بسے، اور کسی کو رلا کر ہنسے تو کیا ہنسے۔ جس کی زندگی میں آپ ایک آپشن ہو، اس کو اپنی زندگی کی ترجیح کبھی نہ بنائیں۔ اسلام نے عورت کو گھر کا چراغ بنایا ہے، محفل کا نہیں۔ وہ تمہیں بھی سمیٹ لے گا جیسے اس نے دونوں جہاں سمیٹ رکھے ہیں۔ یاد رکھیں، مشکل اپنا حل اور مہمان اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے۔ ناک اور پگڑیاں تو اونچی رہ جاتی ہیں، مگر بنت حوا کے جذبات کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ سب ایک جیسے ہوتے ہیں، سب بوڑھے ہو جاتے ہیں، سب خاک ہو جاتے ہیں، اور بالآخر ایک یاد بن جاتے ہیں۔ فرق صرف دلوں کا ہوتا ہے، مسکراہٹ کا ہوتا ہے اور اخلاص کا ہوتا ہے۔ ہم لوگ ضرورت کے وقت ضرورت مند بن جاتے ہیں، ضرورت ختم ہوتے ہی غیرت مند بن جاتے ہیں، لیکن کبھی احسان مند نہیں بنتے۔ کوئی چاہے کتنا ہی خوبصورت ہو، لیکن اگر مخلص رہنا نہیں جانتا تو کچرا ہے۔ میں نے وقت سے سیکھا ہے کہ ہر اس انسان کو آزاد کر دینا چاہیے جس کا آپ کی محبت میں دم گھٹ رہا ہو۔ آپ بہت قیمتی ہیں، اور آپ کے جذبات سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ دلوں میں انتقام کا بوجھ رکھنا ایسی تھکن ہے کہ جس سے چہرے تک تاریک پڑ جاتے ہیں۔ ضبط، صبر اور مسکراہٹ سے بہتر انتقام کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یوں ہی معاف کرنا سیکھیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ کچھ الفاظ پڑھنے کے لیے آنکھوں سے زیادہ احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی ہم بہت چاہ کر بھی کسی کی چاہ میں شامل نہیں ہو سکتے، ان کے لیے اہم نہیں ہو سکتے، ہماری کمی انہیں محسوس نہیں ہو سکتی۔ ہم کتنی ہی کوشش کر لیں، ہمارا نام ان کے لیے بے نام ہی رہتا ہے۔ اہمیت کسی بھی طرح سے خریدی نہیں جا سکتی۔ میرا رب فرماتا ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ محبت میں بچہ بن جاؤ اور لڑائی کے وقت سمجھدار، اسی طرح سچی محبت کر سکو گے، اور سمجھداری سے کام لیتے ہوئے لڑائی بھی نہ کرو گے، ہمیشہ خوش رہو گے۔